جو ٹاپک ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ مجھ سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرو گے کہ میں آج آپ کو انفرٹیلیٹی کے علاوہ، سٹیم سیل کے علاوہ، جینڈر سلیکشن کے علاوہ ایک ایسی بات بتاؤں جو کہ آلموسٹ گھر میں 70% لوگوں کا مسئلہ ہو۔ ہمارے ہاں 70% جو افراد ہیں نا وہ اوبیسٹی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں خواتین زیادہ تر، آپ کسی کمیونٹی میں چلے جاؤ، کسی جگہ پہ چلے جائیں، ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ خواتین کا سائز ایسا نظر آتا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ خود کفیل ہو چکے ہیں اپنے سائز میں۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک ہی سوال ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ کوئی طریقہ بتائیں کہ میرا وزن کم ہو جائے۔ ایسے ہی ہے، آپ لوگ بھی جاتے ہو کمیونٹی میں، تو آج ول شاہد نے مجھے کہا کہ جی آپ ڈاکٹر صاحبہ اوبیسٹی کے اوپر کچھ بولیں۔ تو اوبیسٹی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ساری بیماریوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کسی کو ماں کہنا ہے تو آپ اوبیسٹی کو کہنا شروع ہو جائیں۔ اوبیسٹی ہوئی نہیں تو سمجھیں کہ آپ کے اوپر بہت ساری بیماریوں کا غلبہ آ گیا۔ بلڈ پریشر آپ کو ہونے والا ہے، شوگر آپ کو ہونے والی ہے، پی سی او جس کو پولیسسٹک اووریز کہتے ہیں آپ کو ہونے والا ہے، آپ کی فیمینٹی آپ کی ختم ہو جائے گی، چہرے پہ بال آپ کے آ جائیں گے، آواز میری طرح کی، میری پی سی او سے نہیں ہوئی، میری زیادہ بولنے سے ہوئی ہے، لیکن خواتین کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی آواز مردانہ ہو جائے گی، بہت سارے مسائل آنا شروع ہو جائیں گے، بال اتنے آئیں گے، ویٹ میں فیمینٹی کروز جو ہیں وہ لوز ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، میل کی طرح کی دکھنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی خواتین میں اتنا بڑا پرابلم ہے، لوگ سمجھتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ واحد بیماری ہے جو ان کے انڈے نہیں بننے دے رہی۔ ناٹ ایٹ آل، انڈے دور کی بات ہے، یہ آپ کو انسان ہی نہیں دکھا رہی، یہ آپ کی جو صنف نازک کی جو ایک خوبصورتی تھی اس کو ہی ختم کر گئی، اڑا کے لے گئی آپ کے جذبہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک یہ سنڈروم ہے، بیماری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ ایک بیماری آ گئی کہ آپ کی باڈی میں بس اب آپ کے بچے نہیں ہو سکتے یا آپ کی مینسٹرل irregularities آ گئی۔ یہ ایسی بیماری نہیں، اس کے ساتھ میٹابولک ڈس آرڈرز اور جڑ گئے ہیں۔ آپ کا ہائپر انسولینیمیا ہو جائے گا، انسولین لیول جب آپ کا زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا، آپ کو ہر وقت بھوک لگی رہے گی، آپ نے نہ صرف روٹی زیادہ کھانی ہے بلکہ بندے بھی کھانا شروع ہو جائیں گے، یہ بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ کو میٹابولک ڈس آرڈر کیا ہیں، اس پہ میں بولنا شروع کروں تو میں ایک سرا اٹھاؤں گی تو وہ ایک کیسکیڈ بن جائے گا پورے کا پورا، ایک سرے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ تو شوگر آپ کو ہونے کا خدشہ ہے، ہارٹ فیل آپ کا ہو سکتا ہے، کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کی ارلی ایج میں ہی ڈیتھ ہونے کا خدشہ جو ہے وہ ملٹی پلائڈ بائی مینی ٹائمز آپ بڑھا لیتے ہو۔ اسی طرح اگر میل بھی ہے، میل میں آپ کو اندازہ ہے کہ تھوڑا سا بھی کولیسٹرول لیول زیادہ ہو، میں نے تو خود اتنے لوگوں کو، ینگسٹرز ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اوبیسٹی میں ابھی آپ نے جو مجھے سوال دیا کہ ڈائٹ کا کیا رول ہے، میں سمجھتی ہوں ڈائٹ کا ایسے ہی رول ہے جیسے کہ آپ ایک بیج بوتے ہو، آپ نے ایک گملے میں بویا اور آپ نے اس کو پانی کیسا دیا، کھاری پانی دے رہے ہو یا اچھا نہر کا پانی، میٹھا پانی دے رہے ہیں؟ تو ڈائٹ بھی ایسی ہے، کھاری پانی دیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا بیج جل جائے گا، آپ کا پودا ڈیمیج، چاہے آپ نے جہاں سے مرضی بہتر سے بہترین آپ نے پودا وہ بیج اٹھایا تھا۔ اسی طرح ڈائٹ کا عمل جو ہے وہ پودے کے لیے ایک پانی کی آبیاری سے مترادف ہے۔ پانی اچھا ہے تو پودا اچھا ہے، اسی طرح ڈائٹ اگر آپ کی اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر موٹاپا نہیں ہوگا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا، میں جم جوائن کر لوں گی، میں ایکسرسائز کر لوں گی، میں 2 پیزے اڑا لوں اس کے بعد میں جم۔ ناٹ ایٹ آل، 70% آپ کی ڈائٹ آپ کی امپورٹنٹ ہے، 70%۔ باقی آپ کی بات کی باتیں ہیں کہ آپ نے کتنی واک کی، کتنا چلا، کتنا، اگر آپ نے جنک اپنی باڈی میں لے گئے، یاد رکھیے گا آپ کے گھر میں مہمان آئیں گے، آپ کو بیل دی رات کو، اگر آپ نے دروازہ آپ نے کھولا، آپ کو پتا چلا کہ سامنے
ایک ایلین کھڑا ہے جس کی انسانی شکل ہی نہیں, آپ کیا کریں گے؟ دروازہ بند کر دیں گے. ایسے ہی ہے نا, ڈور بند کر کے خوف سے آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, یا اس کو شوٹ کر کے مار کے گھر کا ایک قبرستان بنایا ہوا اس میں پھینکتے جائیں گے. یہی ہے. تو باڈی میں کیا ہے, جب آپ وہ فوڈ لیتے ہو جو باڈی ریکگنائز ہی نہیں کرتی, مثلا ٹرانس فیٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو آپ لے رہے ہیں ہماری باڈی کے اندر فیٹ ہے, دیٹ از کالڈ سس فیٹ. ٹرانس فیٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ کے بناسپتی گھی, جن میں آپ کا KFC بنتا ہے, میکڈونلڈ بنتا ہے, آپ کے سارے کھانے, یہ ڈالڈا, گھی, تیل, آپ کا کیا ٹرانس فیٹ. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ایلین ہے. آپ کے گھر مہمان آیا, آپ نے گھر لے کر جانا تھا, اس نے وہیں پہ فائر کیا, اس کو کہا بھئی یہ تو میری باڈی کا حصہ ہی نہیں, یہ تو انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ باڈی ریکگنائز کرتی ہے سس فیٹ کو, ٹرانس فیٹ کو نہیں کرتی. تو وہ کیا کرے گی, باڈی اس کو کل کر کے ایک سائڈ پہ قبرستان کیا ہے؟ آپ کے فیٹ کے لوتھڑے, آپ کے فیٹ کے اندر وہ مار کے ڈپازٹ کرتی جائے گی, تو آپ کے قبرستان میں فیٹ جمع ہوتی جائے گی. تو پہلی بات کیا ہے, آرگینک ڈائٹ لیں, وہ ڈائٹ جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے, گھوڑوں کے لیے نہیں بنائی. گھوڑے گھوڑوں کی خوراک کھائیں گے, جانور جانور کی کھائے گا, انسان انسان کی کھائے گا. اگلی بات آ گئی کہ آپ کیا وجہ ہے, آپ ایک جانور کو تو وہ گراس کھا سکتے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے, کیونکہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اس گراس کو ریکگنائز نہیں کرتا. اسی طرح ہماری باڈی کے کچھ ایسی اور چیزیں ہیں جن میں آپ سمجھ لیں میدے کا ہم سمجھتے ہیں زہر کیا ہے جی, زہر شاید چینی ہے. سب کا سوال آئے گا, یہی جواب آئے گا نا, شوگر چھوڑ دیں, شوگر چھوڑ دیں. اگر میں آج آپ کو کہوں شوگر سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے 2 سفید زہر اور ہیں, 3 وائٹ زہر ہیں, جن میں ایک تو آپ کی چینی ہے, اس کو تو آپ نے بند کر ہی دیا ہوگا, لیکن آپ کا ویٹ پھر بھی نہیں گر رہا. دوسرا آپ کا ہے نمک, اس سے بھی برا وائٹ زہر ہے, آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. جتنی آپ کی باڈی کی سویلنگ ہے, آپ صبح اٹھتے ہو آنکھیں سوجی ہوتی ہیں, پاؤں میں جوتا پورا نہیں آ رہا, یہ دس از بیکاز آف سالٹ, جو کہ چینی سے ملٹیپلائڈ بائی ڈبل ٹائم برا ہے. نیکسٹ آپ کا آ گیا میدا کیا ہے؟ میدا آپ کا وہ جو وائٹ انگریڈینٹ ہے جو گندم کے اندر, کبھی سوچا آپ نے جنت میں کس لیے نکالا گیا تھا؟ گندم کھانے سے. اس بات پہ بینگ اے مسلم کبھی سوچا کہ کیا چیز تھی؟ گلوٹن تھی. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان ہم اس کے بندے جو ہیں اس سے دور رہیں, لیکن ہم نے اس کو اپنایا, اپنی ڈائٹ میں شامل کیا. اور جو گلوٹن کا ہائیسٹ پارٹ ہے میدا, وہ آپ کا کہاں یوز ہو رہا ہے؟ ذرا گنتے جائیں. آپ کے جتنے یہ فرائیڈ چکن ہیں ان میں یوز ہو رہا ہے, پیزاز میں یوز ہو رہا ہے, پاستاز میں یوز ہو رہا ہے, جتنی ینگ بچیاں ہیں ان میں سارے کا سارا یہی وائٹ والا. وہ مسکرا رہی ہے میری جو جونیئر ڈاکٹر ہے, کیونکہ وہ سارا وقت یہی کھاتی ہے, اس کو سمجھاتی رہتی ہوں, کیونکہ اب اس کو لگ رہا ہے کہ میری ساری فیوریٹ چیزیں تو اسی جنک سے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اس کو بھی باڈی آپ کی ریکگنائز نہیں کرتی, کیونکہ وہ باڈی اللہ نے وہ ہمارے لیے نہیں پیدا کیا تھا, وہ نکال دینا چاہیے تھا, لیکن ہم اسی کو صرف کھاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, وہ بھی جنک میں شامل. جب جنک زیادہ ہوگا, ادھر فیٹ ہوگی, ادھر فیٹ ہوگی, ہر جگہ پہ فیٹس ہوگی, آپ کے ہارٹ کے ارد گرد فیٹس ہوں گی, کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جائے گا, آپ کی ویسلز کے ارد گرد فیٹ ڈپازٹ ہو جائیں گی, اور آپ اچانک سے لوگ کہیں گے اچھا خاصا بندہ تھا یار, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اچانک ہی مر گیا. دیکھیں موت برحق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو فیٹس لے گا وہ مرے گا, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کی زندگی مقرر کر کے بھیجی ہے اور آپ کہیں نہیں میں نے آج ٹرین کے نیچے سونا ہے اور مجھے تو کوئی بات نہیں, جب موت آئے گی تو مروں گا نا. تو اللہ نے انسان کو بتا دیا سارا اچھا برا, اس نے لا ہمارے لیے چینج نہیں کرنا. لا یہی ہے کہ ٹرین کے نیچے سر دو گے تو کچلا جائے گا. تو یہ بھی ایسی ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ کافی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.